بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عید الاضحیٰ کی آمد ہے اور لوگ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے مویشی منڈیوں میں پہنچ رہے ہیں۔ آج ایک ایسا موضوع ہے جو ہمارے ایمان سے جڑا ہوا ہے، اس پر بات ہوگی۔ ناظرین، قربانی کا جانور جو ہے وہ خریدنے سے پہلے ان چہروں کو یاد کریں جو آپ کے قرض اور وعدوں کے بوجھ تلے خاموش ہیں۔ قربانی کا اصل جذبہ جو ہے تب ہے جب آپ دوسروں کا حق واپس کریں، نہ کہ صرف جانور خرید کر لے آئیں۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہزاروں لاکھوں روپے کا جانور خرید لیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ان قربانی کے جانوروں کی تصویریں بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں، مگر کسی غریب مزدور کی اجرت عرصے سے روکی ہوئی ہے، کسی دوست کے پیسے واپس نہیں کیے جا رہے، کسی رشتہ دار، کسی اپنے کا قرض سالوں سے دبایا ہوا ہوتا ہے، اور پھر ہم میں سے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف جانور ذبح کر دینے سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ یہ ہر اس حق کی بات ہے جو آپ جان بوجھ کر، وہ لوگ جان بوجھ کر حق جو ہیں وہ روکے بیٹھے ہیں۔ سوچئے، اگر کسی نے اعتماد کر کے پیسے دیے ہیں کاروبار کے سلسلے میں یا کسی بھی مقصد کے لیے، اور وہ ہر بار بہانہ بنا رہا ہے، کبھی بعد میں، کبھی اگلے مہینے، کبھی ابھی حالات ٹھیک نہیں، لیکن دوسری طرف قربانی کے لیے مہنگا جانور خریدنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کیسا انصاف ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لوگوں کا مال ادا کرنے کی نیت سے لیا، اللہ اس کی طرف سے ادا فرما دیتا ہے، اور جس نے ہڑپ کرنے کی نیت سے لیا، اللہ اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے! یعنی مسئلہ صرف پیسہ نہیں، مسئلہ نیت کا ہے، کردار کا ہے، ایمان کا ہے۔ آج جانور تو خریدا جاتا ہے، مگر اپنے نفس کی قربانی نہیں دی جاتی۔ غصہ باقی، لالچ باقی ہے، دھوکہ، جھوٹ، لوگوں کے حقوق دبائے جا رہے ہیں۔ حالانکہ قربانی صرف گوشت بانٹنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے اندر کے ظلم کو ذبح کرنے کا نام بھی ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک شخص عید کی تیاریوں میں مصروف ہے، بچے خوش ہیں، گھر میں رونق ہے، چہل پہل، اور دوسری طرف ایک وہ شخص جو ہر روز اپنے پیسے مانگتے مانگتے تھک چکا ہے۔ شاید اس کے بچوں کی عید بھی ان پیسوں سے جڑی ہو۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ تھوڑی سی تاخیر کسی کے گھر کی خوشی چھین سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، مگر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، پھر اس کی نیکیاں جو ہیں وہ لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی۔ تو سوچئے ناظرین، اگر کسی کا حق مار کر کی گئی جو عبادتیں ہیں دوسروں کو دے دی جائیں تو ہمارے پاس بچے گا کیا؟ اس عید پر صرف جانور خریدنے کی فکر نہ کریں ناظرین، اپنا حساب بھی دیکھیں۔ کسی کا قرض ہے واپس کریں، کسی کی اجرت روکی ہے ادا کریں، کسی کو دھوکہ دیا ہے معافی مانگیں، کسی کا حق دبایا ہوا ہے لوٹا دیں اسے، کیونکہ اللہ کے ہاں جانور کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا، وہاں آپ کا تقویٰ پہنچتا ہے، آپ کا کردار پہنچتا ہے، آپ کی نیت پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے حقوق ادا کرنے والا سچا اور امانت دار انسان بنائے۔ آمین۔